السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی تیسری حدیث آج کے درس میں پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو امامہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنیت ہے، باہلی اس کے ساتھ ہے، یہ نسبت ہے باہلا قبیلے کی طرف۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے سلسلے میں مورخین نے بتایا ہے کہ ان کا نام سدی بن عجلان ہے۔ سدی بن عجلان، صاد دال یا، عجلان عین جیم لام الف نون، سدی بن عجلان مشہور صحابی ہے۔ مصر میں یہ رہتے تھے۔ سن 81 ہجری میں شام کے اندر وفات پائے۔ سن 81 ہجری میں شام کے اندر وفات پائے۔ شام میں وفات پانے والے صحابہ اکرام میں آپ سب سے آخر نمبر پر ہیں، یعنی سب سے آخری صحابی جو شام میں وفات پائے ہیں وہ ابو امامہ الباہلی ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، ان مانے بے شک، ان مانے بے شک، الماء کے مانے پانی، لا ينجسه کے معنی ہوگا ناپاک نہیں کرتا ہے، لا ينجسه ناپاک نہیں کرتا ہے، نجس ينجس تنجیس کے معنی ہوتا ہے ناپاک کرنا، لا ينجسه ناپاک نہیں کرتا ہے، شیء کوئی چیز، شے مانے چیز، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الا مانے مگر، ما مانے جو، غلب یغلب مانے غالب آنا، غلب یغلب مانا غالب آنا باب ضربہ سے، علی مانے پر، علی مانے پر، ریح علی ریحہ، علی ریحہ کا معنی ہوگا اس کے بو پر، علی ریحہ کا معنی ہوگا اس کے بو پر، اس کی مہک پر، ریح کے معنی مہک، بو، طعم مانے لذت، ذائقہ، لون مانے رنگ، لون مانے رنگ۔ اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ ابو حاتم، ضعف مانے ضعیف کہنا، ضعیف قرار دینا، ضعف ضعیف قرار دینا باب تفعیل سے۔ ابو حاتم یہ محدث کا نام ہے۔ وللبیہقی الماء طہور، طہور کی معنی پاک کرنا۔ الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاسۃ تحدث فیہ،
طہور مانے پاک کرنا، پاک کرنے والا ہے. الا مانے مگر، الا مانے مگر، ان مانے اگر، تغیر یتغیر تغیرا، باب تفعل سے معنی ہوتا ہے بدلنا، تغیر ہونا، تبدیل ہونا، چینج ہونا. تو تغیر کے معنی ہوتا ہے بدلنا. ریحہ او طعمہ او لونہ، یہ آسان ہے، ابھی گزرا ہے. ریح مانے بو، مہک. طعم مانے لذت، ذائقہ. لون مانے کلر، رنگ. بنجاست تحدث فیہ، نجاست مانے ناپاکی، گندگی. نجاست مانے گندگی، ناپاکی. تحدث فیہ، حدث یحدث کے مانے واقع ہونا، گرنا، پڑنا. حدث یحدث واقع ہونا، گرنا، باب نصرہ سے آتا ہے. فیہ اس میں، فیہ اس میں، فیہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، ان الماء لا ينجسه شيء، بے شک پانی لا ينجسه شيء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتا ہے. کوئی چیز اس کو پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے. یعنی فی نفسی پانی کیا ہے؟ پاک ہے، پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک کرتی ہی نہیں. لا ينجسه شيء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، یعنی پانی پاک رہتا ہے. لا ينجسه شيء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. اب پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. الا ما غلب على ريحه، مگر جب اس کے بو پر غالب آ جائے. الا ما غلب على ريحه، مگر جب پانی کے بو پر غالب آ جائے، یعنی پانی کا ذائقہ بدل جائے، پانی کی بو جو ہے، مہک ہے، تبدیل ہو جائے، یعنی پانی میں مہک پیدا ہو جائے. یعنی پانی استعمال کرنے کے وقت آدمی جب پلے یا پینے کے قریب لے جائے تو اس کو بدبو محسوس ہو، یعنی پانی سڑ جائے، پانی میں بدبو آ جائے، تو پانی کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، نہیں استعمال نہیں کر سکتے. الا ما غلب على ريحه، مگر جب اس کے بو پر غالب آ جائے، یعنی پانی میں مہک پیدا ہو جائے. وطعمه، یا اسی طریقے سے اس کا جو ذائقہ ہے بدل جائے. الا ما غلب على ريحه وطعمه، اس کے بو اور اس کے ذائقے میں غالب آ جائے، یعنی ذائقہ بدل جائے. پانی کی جو لذت ہے وہ لذت بدل کر کے کسی دوسری لذت میں تبدیل ہو جائے. ولونہ، اور اس طرح اس کا جو رنگ ہے، اس کا جو کلر ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے. تو تین چیز ہے جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ورنہ فی نفسی پانی پاک ہی رہتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ان الماء لا ينجسه شيء، بے شک پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، مگر یہ کہ جب اس کے بو پر اور اس کے ذائقے پر اور اس کے رنگ پر کوئی چیز غالب آ جائے، یعنی اس کا ذائقہ بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے اور اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، تو ان تینوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا. یعنی پانی کا رنگ بدل گیا، پانی ناپاک ہو گیا. پانی سے بدبو آنے لگا، پانی ناپاک ہو گیا. پانی کا ذائقہ بدل گیا، پانی ناپاک ہو گیا. اخرج ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وضعفہ ابو حاتم، امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. یعنی حدیث یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے رشدین بن سعد. رشدین بن سعد یہ راوی معتبر نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت کیا ہو رہی ہے؟
ضعیف ہو رہی ہے، لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے، اس پر علماء نے اجماع کیا ہے، یعنی اس پر عمل باقی ہے، اس پر عمل کیا ہے؟ باقی ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے۔ پانی ناپاک کب ہوگا؟ جب پانی میں سے تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، یا تو رنگ بدل جائے، یا ذائقہ بدل جائے، یا پانی کے اندر بدبو آ جائے، بو پیدا ہونے لگے، تو یہ پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ وللبیہقی، امام بیہقی کی جو روایت ہے، جو سنن بیہقی کے اندر ہے، اس کے اندر جو لفظ ہے وہ یہ کہ الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاسۃ تحدث فیہ، الا ہے کہ ان تغیر ریحہ، اس کی بو بدل جائے، یعنی پانی کا بو، مہک بدل جائے، ان تغیر ریحہ، اگر اس کی بو بدل جائے، یعنی اس کے اندر سے بدبو آنے لگے، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، او لونہ، یا اس کا رنگ بدل جائے، یعنی پانی کا جو رنگ ہے فطری وہ کسی دوسرے رنگ میں تبدیل ہو جائے، بے نجاست، کس وجہ سے؟ بے نجاست تحدث فی، بے نجاست، ناپاکی کی وجہ سے، تحدث فی، جو اس پانی کے اندر گر جائے، جو اس پانی کے اندر گر جائے، تب تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ سیدھا سوال ہے، پانی ناپاک کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسی گندگی گرے، جب کوئی ایسی گندگی گرے جس گندگی کے گرنے کے نتیجے میں پانی کا رنگ بدل جائے، یا پانی کا ذائقہ بدل جائے، یا پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، الا ان تغیر ریحہ، الا ہے کہ اس کی بدبو، اس کا بو بدل جائے، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، او لونہ، یا اس کا کلر اور رنگ بدل جائے، بے نجاست تحدث فی، کسی گندگی کے گرنے کی وجہ سے، کسی ناپاکی کے گرنے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پانی کے اندر کوئی چیز گر جائے تو فی نفسی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کوئی نجاست اور کوئی گندگی گر جائے تب وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، جب اس کے تینوں وصف میں سے کوئی ایک بدل جائے، جیسے رنگ ہے، ذائقہ ہے، اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو جائے، تو پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ یہ تینوں بدلنا ضروری نہیں ہے، تینوں میں سے ایک بھی اگر چیز بدل جاتی ہے، چاہے اس کا رنگ بدل جائے تبھی پانی ناپاک ہے، اس کا ذائقہ بدل جائے تبھی پانی ناپاک ہے، اس سے بدبو آنے لگے پھر بھی پانی ناپاک ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز اس میں سے ڈسٹرب ہوتا ہے، جیسے پانی کا رنگ بدل گیا مثال کے طور پر، تو پھر اس کے اندر سے بدبو بھی جلدی سے آنا شروع ہو جائے گی، اور جب رنگ بدل گیا، بدبو آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ذائقہ بھی، پانی کا ذائقہ بھی بدل جائے گا۔ تینوں وصف جو ہے بہت تیزی سے، بہت جلدی سے بدل جاتے ہیں۔ یا تو پانی کا رنگ بدلا تو ذائقہ بدلے گا، اور ذائقہ بدلے گا تو بدبو پیدا ہوگی۔ تو بہرحال پانی کے اندر اگر گندگی گرتی ہے تب پانی ناپاک ہوتا ہے، یہ بات یاد رہے، پانی کے اندر گندگی گرے تب پانی کیا ہوگا؟ خراب ہوگا، ناپاک ہوگا۔ ایسی کوئی چیز، پاک چیز گر جائے، جیسے پانی رکھا ہوا ہے اس میں کوئی نیل ڈال دے، تو بھئی رنگ بدل گیا ہے، نیل، کپڑا رنگتے ہیں تو نیل ڈال دیے، پانی بدل گیا، تو کیا پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں، پانی ناپاک نہیں ہوا۔ ایسے ہی کافور ہے، میت کو نہلا رہے ہیں، پانی میں کافور ڈال دیے، پانی کے اندر مہک پیدا ہو گئی، پانی کے اندر مہک پیدا ہو گئی، اور پانی کا ذائقہ بدل گیا، تو کیا پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں۔ پانی ناپاک ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جب اس کے اندر کوئی نجاست گرے، کوئی ناپاک چیز گرے، ناپاک چیز گرنے کے بعد اب اس کا رنگ بدل رہا ہے، یا ذائقہ بدل رہا ہے، یا اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو رہی ہے، تب ایسی صورت میں پانی ناپاک ہوتا ہے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن اس مسئلے پر علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ پانی ناپاک ہونے کے لیے جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر پانی کے اندر کوئی چیز ناپاکی گرتی ہے اور ناپاکی کے گرنے کی وجہ سے پانی کا وصف بدل جائے، وصف کا مطلب یہ ہوا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، پانی میں بدبو آنے لگے،
تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔